کہ وہ جگہ کی عظمت کتنی ہوگی. تو ہمارا رسول بڑا ہی افضل ہوا. رسول کی تعظیم، رسول کی محبت، رسول کا طریقہ، یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہرگز گستاخی. اب مجھے بتائیے، قرآن میں بھی آیا ہے 10ویں پارے کے 14ویں رکوع میں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. 10واں پارہ اور 14واں رکوع دیکھیے آپ. اب مجھے بتائیے، رسول کے ماں باپ کے بارے میں برا کہنا یا یوں کہنا کہ جو رسول اپنے ماں باپ کو یا اپنے قریبی کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، وہ کسی اور کو جہنم سے کیا بچائیں گے؟ یہ جملہ رسول اللہ کو خوش کرنے والا ہے کہ ایذا پہنچانے والا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جس نے رسول اللہ کو ایذا پہنچائی اس کے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پتہ یہ چلا ایمان والو، عبادت سے ہمیں انکار نہیں ہے، نماز سے ہمیں انکار نہیں ہے، روزہ حج سے ہمیں انکار نہیں ہے، زکوٰۃ سے ہمیں انکار نہیں ہے، باقی اسلام کے احکام و ارکان سے ہمیں انکار نہیں ہے. ہمیں سب بات منظور ہے اور سب پہ ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان ہے تو آگے سب ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے آقا کا ذکر ہو جائے، ہمارے آقا کی زندگی جائے، ہمارے آقا کی زندگی کے واقعات سنا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات اگر آپ سنیں گے، رفتہ رفتہ ایک ایک بات سننے کو آپ کو ملیں گی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. آمین آپ کا لقب ہے. کیا مزال کہ کوئی امانت رکھے میرے حضور کے پاس اور میرے حضور امانت میں خیانت کرے؟ ہرگز نہیں. ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی لوگ آپ کو آمین اور صادق کہتے تھے. صادق یعنی سچی بات کرنے والا. حضور نے کبھی جھوٹ بات کہی ہی نہیں اور امانت میں کبھی کسی کے خیانت کی ہی نہیں. ارے جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنا تھا اور لوگوں کی امانت تھی، پھر بھی میرے آقا نے امانت میں خیانت نہیں کی. حضرت علی کو بستر پہ لیٹایا اور یہ کہا کہ علی صبح سب کی امانتیں لوٹا دینا اور تم بھی مدینہ منورہ آ جانا. سنا کہ نہیں آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں، تم کہتے رسول زندہ ہے تو تم ہم نظر کیوں نہیں آتے؟ ارے کیسے دیکھو نظر آئے گے؟ رسول تیرے جیسے گستاخوں کے سامنے سے گزرے تو ان کو نظر نہیں آئے، تو آج تجھے کہاں سے نظر آئیں گے؟ تمام لوگ گھات لگا کر بیٹھے تھے، رسول کے گھر کے باہر بیٹھے تھے کہ نہیں، تلواریں لے کر. کب نکلتے ہیں باہر، کب قتل کروں. اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے نبی سورہ یاسین پڑھو، اغشینہم فہم لا یبصرون پڑھو اور مٹی پر دم کرو اور مٹی کو پھینک دو اور نکل جاؤ. میرے آقا نے سورہ یاسین فاغشینہم فہم لا یبصرون تک پڑھا، مٹی کو دم کیا اور مٹی پھینک کر کے یہ لوگوں کے سامنے سے نکل گئے تو ان کو خبر نہیں. گستاخوں کے سامنے سے نکل گئے تو ان کو نہیں دکھے. تو آج کے گستاخ کو کیا دکھنے والے؟ زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں، زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ ارے دیکھو، دیکھنا ہے رسول کو تو پہلے عقیدہ تو بنا رسول کے بارے میں. پہلے رسول کے محبت کرنا تو سیکھ رسول کے، تب جا کے تجھے دکھیں گے نا. دکھنے والے کو دکھتے ہیں آج بھی، خوابوں میں دکھتے ہیں، کئی کو تو روبرو دکھتے ہیں. کئی ایسے ہمارے بزرگان دین ہیں کہ جو رسول کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ہاتھ کو چوما. ابو ایوب انصاری جیسے صحابی، بادشاہی دور تھا اور ابو ایوب انصاری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے چپٹ گئے اور رو رو کر کے دعا مانگ رہے ہیں. تو بادشاہ کا نام آج مجھے یاد نہیں آ رہا، منصور شاید. وہ بادشاہ کہتا ہے اے ابو ایوب ہٹ جا قبر سے، قبر کو کیوں لیٹا ہوا ہے؟ تو ابو ایوب انصاری کا یہ جواب ہے صحابی رسول کا، اے بادشاہ میں کسی مٹی یا پتھر سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہوں.
میں کسی پتھر یا مٹی کو نہیں چپکا ہوں، میرے پیارے آقا سے ملاقات کر رہا ہوں۔ صحابہ کے عقیدے ایسے ہیں، اور آج کل کے 14ویں صدی کا ملا کے عقیدے بڑے ڈینجر ہو چکے ہیں۔ تو عقیدہ صحیح ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ارے جب تک رسول کی محبت نہیں آتی نا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی کرو۔ تو صحابہ کی زندگی ایسے گزری ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ بتا کر ختم کر دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد ہوا، حضرت حمزہ وہاں پر شہید ہوئے، ہے نا، آپ جاتے ہیں تو ان کا مزار پاک میں دیکھتے ہیں۔ احد کا پہاڑ اتنا بہترین ہے، آقا کو اس سے محبت، اور پہاڑ کو آقا سے، آقا کو پہاڑ سے محبت، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے احد سے محبت کی اس نے مجھ سے ہی محبت کی۔ دندان مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بکھرایا اور پہاڑی کے اس طرف کہا کہ اے صحابیوں، 70 صحابی کو وہاں کھڑا کیا۔ کتنے؟ 70۔ اور جب تک میں نہ کہوں وہاں سے ہلنا نہیں، جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں نہ کہوں ہلنا نہیں۔ اب جنگ ہو گئی، اللہ کی مدد ہو گئی، رسول اللہ اور ایمان والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب وہاں جو صحابہ کھڑے تھے وہ یہ سمجھے کہ اب ہم جیت گئے، اب وہ وہاں سے ہٹنے لگے، لیکن رسول نے کہا تھا کیا؟ ہٹو۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں۔ ارے رسول کے ہر بات میں حکمت ہے بھائیوں۔ اب وہ صحابہ اکرام ہٹ گئے، چلو فتح ہو گیا، ایمان والے جیت گئے، ہٹ گئے وہاں سے۔ تو اس وقت یہ خالد بن ولید جو ہے نا، ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ کفار مشرکین میں تھے، اور اس کے سپاہ سالار تھے۔ یہ جو بھاگ نکلے نا، بھاگ نکلے پیچھے سائڈ سے، بھاگنے کے بعد جب